اس نے بتانا شروع کیا، میں آگے چلا اور میں بتاتا جاتا تھا علی اب میں ادھر مڑوں گا، آپ دائیں چلیے اور بائیں چلیے اور دائیں چلیے اور بائیں چلیے. اور اس طرح ایک بار میں نے جیسے ہی آواز دی میں نے کہا یا علی بدر کا کنواں آ گیا. جیسے ہی میں نے آواز دی بدر کا کنواں آ گیا. علی کاندھے پر مشک کو لٹکائے ہوئے تھے اور علی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک بار بدر کے کنویں میں کود گئے. اب وہ کہتا ہے کہ عرب کے کنویں بہت چوڑے ہوتے تھے اور وہ پتھریلے نوکیلے پتھروں سے بنائے جاتے تھے، اور وہ نوکیں جو پتھر کی تھیں وہ کنویں کے اندر دیوار میں باہر کو نکلی ہوتی تھیں. سیدھا حصہ اندر ہوتا تھا، نوکیں باہر ہوتی تھیں. جب علی اندر گئے تو دونوں طرف کی دیواروں سے ٹکراتے ہوئے گئے تو علی کے بازو زخمی ہو گئے اور پتھر کی نوکیں علی کے بازوؤں میں لگی. لیکن علی نے کنویں میں جا کر آواز دی کہ میں پانی کی تہہ پہ پہنچ گیا. پانی بھرنے میں کچھ دیر لگی، علی نے مشک کو بھرا. اب علی بیان کرتے ہیں کہ میں انہی پتھروں پہ قدم رکھ کر پتھر پکڑتا جاتا تھا، اوپر چڑھتا جاتا تھا، لیکن ہوا کا تیز ریلا مجھے پیچھے کی طرف ڈھکیلتا تھا. میں ہوا کا مقابلہ کر رہا تھا کہ ایک تیز جھونکا آیا اور اس چھوکے میں آوازیں آئیں کئی لاکھ، السلام علیکہ یا امیر المومنین. رسول اللہ نے سن کر کہا پتا ہے یہ میکائیل آئے تھے کئی ہزار فرشتے لے کر جنہوں نے تم پر سلام کیا. علی کہتے پھر دوسرا ریلا آیا اور آواز آئی السلام علیکہ یا امیر المومنین. آپ نے فرمایا وہ اسرائیل آئے تھے کئی لاکھ فرشتوں کو لے کر جنہوں نے سلام کیا. علی نے کہا ایک تیسرا جھونکا آیا اور پھر آواز آئی السلام علیکہ یا امیر المومنین. کہ وہ جبریل امی آئے تھے کئی لاکھ فرشتوں کو لے کر، اور اللہ مرحبا کہہ رہا تھا تمہارے اس کام پر، اور تم زخمی حالت میں یہ پانی لے کر جو آئے ہو علی تم نے بڑا کام کیا. اگر آج یہ پانی رات میں نہ آ جاتا تو کل کا دن ایسا گزرتا کہ یہ 313 پیاسے مر جاتے. اب کون رسول اور علی اور اللہ کی بات سمجھے؟ جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی تو نہ سردی تھی نہ ٹھنڈی ہوا تھی، دھوپ اتنی تیز تھی اور بادل ہٹ چکے تھے اور ایسی تمازت آفتاب میں آئی کہ سخت گرمی پڑی. اور اس گرمی میں جب سب بھاگ بھاگ کے تیروں کمان چلاتے تو بھاگ کر آتے یا رسول اللہ گرمی کی وجہ سے پیاس لگ رہی، اسی مشک سے تھوڑا سا پانی دیتے پلاتے اور کہتے جاؤ حملہ کر دو. اب اگر یہ پانی نہ ہوتا تو یہ 313 لڑتے کیسے؟ دونوں طرف کے لشکر سجے. سرکار نے ایک سائبان سا بنوایا اور اس سائبان پر آپ نے کھڑے ہو کے تقریر کی، بدر کا خطبہ دیا. اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، آپ اس تیر کو ہلاتے جاتے تھے اور تقریر کرتے جاتے تھے اور اسی تیر کے اشارے پر کہتے تھے کہ تم اپنے کمانوں میں تیروں کو ملا لو، جب میں تیر ہلاؤں تو تم سب ایک ساتھ چلہ کھینچنا اور سب کے تیر ایک ساتھ جائیں. تیر و کمان کی لڑائی رسول نے بدر میں لڑوائی. لوگ کہتے ہیں ایسا ماہر تیر و کمان کا کوئی شخص ہم نے پہلی بار دیکھا. سمجھ میں نہ آیا کہ رسول اللہ نے یہ تیر و کمان کی لڑائی کہاں سیکھی تھی. بھائی 9 سال کی عمر تھی اور عربوں کی بڑی لڑائی جنگ فجار چھڑ گئی، اور اس میں معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی بڑی جنگ ہوگی تو تمام قبیلوں کے ساتھ بنی ہاشم ساتھ دیا کریں گے، اگر بنی ہاشم پہ حملہ ہوگا تو سارے قبیلے ساتھ دیں گے. اس وقت سپہ سالار لشکر کے ابو طالب تھے. جب فجار کا لشکر سج گیا، تمام بنی ہاشم کمر میں تلواریں لگا کر باہر آئے
تو دیکھنے والا منظر تھا، رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور اصحاب پوچھ رہے تھے کیا آپ نے جنگ فجار دیکھی تھی؟ تو رسول نے سمجھانا شروع کیا، میں اس وقت 8 یا 9 سال کا تھا اور دادا وفات پا چکے تھے اور چچا میرے سرپرست تھے۔ فجار کی لڑائی چھڑی تو پہلی بار میں نے اپنے چچاؤں کو جنگی لباس میں دیکھا۔ ہم نے اپنے چچاؤں کو خود اور زرہ پہنے اور جوشن پہنے دیکھا، کمر میں بڑی بڑی لمبی لمبی تلواریں لگی دیکھیں اور تیز رفتار گھوڑوں کو دیکھا کہ کس طرح میرے چچا اور چچازاد سب گھوڑوں پہ سوار ہوئے۔ جب یہ لشکر چلنے لگا تو میں رونے لگا، روتا ہوا دوڑا اور میں ابو طالب کی رکاب کو پکڑ کے زور سے میں نے کہا چچا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، آپ اکیلے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو چچا نے مجھے سمجھانا شروع کیا، جاؤ دادی کے پاس جاؤ، پھوپھیوں کے پاس جاؤ، لیکن میں مچل گیا کہ چچا میں آپ کو تو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ جب مجھ کو اس طرح کہتے دیکھا تو چچا گھوڑے سے اترے، پہلے مجھے گھوڑے پہ بٹھایا پھر خود سوار ہوئے اور ابو طالب مجھ کو بغیر زرہ بغیر خود کے گھوڑے پر بٹھا کر میدان جنگ میں پہنچے۔ تو راستے میں چچا باتیں کرتے جاتے تھے، تم میدان جنگ میں محمد کیا کرو گے؟ کہ چچا آپ لوگ لڑیں گے نا تیر و کمان سے تو ہم جیسے ہی ایک تیر آپ کا جائے گا دوسرا تیر پیچھے ہم لیے کھڑے ہوں گے۔ تو رسول اللہ کبھی دوڑ کر حمزہ کی طرف جاتے، کبھی حریث کی طرف جاتے، کبھی زبیر کی طرف جاتے اور بار بار ایک تیر ان کو دیتے ایک تیر ان کو دیتے۔ تو محمد کہہ رہے ہیں یہ بدر کی لڑائی ہم نے فجار میں اپنے چچاؤں کو لڑتے تھے کہ وہ تیر و کمان کے ماہر، اور میں نے بچپن میں اس لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ تو آج جو تم بدر کی لڑائی دیکھ رہے ہو یہ لڑائی ہم اپنے چچاؤں کو لڑتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ ادھر سے تیر چلتے تھے اور ادھر سے ان کے لوگ زخمی ہو کر گرتے تھے۔ پھر یلغار کی لڑائی ہوئی، پھر منفردہ جنگ ہوئی، اور وہ جب گھبرا گئے انہوں نے کہا ہمارے 3 پہلوان ہیں اور وہی لڑیں گے۔ ادھر سے شیبہ، عتبہ اور ولید 3 بڑے پہلوان نکلے۔ جب ادھر سے نکلے تو انصار کے 3 جوانوں نے کہا کہ ہم ماس، موس اور اوف 3 سگے بھائی، یا رسول اللہ ہم ان کے مقابل جائیں؟ آپ نے کہا جاؤ۔ ایک 22 سال کا، ایک 20 سال کا، ایک 19 سال کا، ان کا ہم انہیں قتل کر دیں گے بڑے پہلوانوں کو۔ وہ گئے تو انہوں نے مڑ کر شیبہ اور عتبہ نے اور ولید نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں، اور وہیں سے پکار کر کہا محمد ہم تو قبیلے والے ہیں، ہم تو شجرے والے ہیں، ہم ان سے لڑیں گے جو شجرے والے ہوں، ہم نہیں جانتے یہ کون لوگ ہیں، انصار سے نہیں لڑیں گے، ہمارے مقابل ایسے لوگ بھیجو جو عزت دار ہوں۔ جیسے ہی سرکار نے یہ سنا آواز دی عبیدہ آگے بڑھو، عبیدہ ابن حریث ابن عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب آگے بڑھو۔ پھر رسول نے کہا علی ابن ابی طالب آگے بڑھو۔ 24 سال کا جوان، 40 سال کے حمزہ، عبیدہ عمر میں کچھ زیادہ، حضور کے سگے چچازاد بھائی عبیدہ، چچا حمزہ، چچازاد بھائی علی، پیدل چلے، تلواریں تینوں کے ہاتھ میں تھی، ایک ایک کے مقابل آیا، شیبہ عبیدہ کے مقابل، عتبہ حمزہ کے مقابل، ولید علی کے مقابل۔ اب یہ تھا یوم فرقان۔ اسی وقت رسول نے پکار کر کہا آج یوم فرقان ہے، کیونکہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ جو مکے میں ہیں آیا وہ کافر ہیں یا مومن یا منافق، اور جو ہمارے ساتھ آ گئے ہیں رشتہ داریاں ہیں، آج پہلے دن ہم اعلان کرتے ہیں کہ کافر کافر ہیں اور مومن مومن ہیں۔ اب ملاوٹ نہیں ہوگی، فرقان کے معنی ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ آج وہ دین ہے کہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ کافر ایک طرف ہو جائیں، منافق ایک طرف ہو جائیں اور مسلم اور مومن ایک طرف ہو جائیں۔ اس لیے یوم بدر کو یوم فرقان کہتے ہیں۔ جنگ شروع ہوئی اور حمزہ
اپنے مقابل سے لڑ رہے تھے، عبیدہ اپنے مقابل سے لڑ رہے تھے، لیکن عبیدہ کو مقابل نے زخمی کر دیا تھا، ان کے ایک پیر کو زخمی کیا۔ علی کے مقابل جو تھا، علی نے اس پر وار کیا۔ علی کہتے ہیں ابھی اس کی نئی شادی تھی، اس لیے کہ جب اس نے مجھ پر وار کیا تو میں نے دیکھا اس کی انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی تھی، میں سمجھ گیا کہ یہ تازہ دولہا ہے، اور اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی دولہا والی، تو میں سمجھا نئی شادی ہے، تو میں نے اس کو ایک وار میں ختم کر دیا۔ اس کی لاش سب پہ پڑی تھی، پھر میں نے دیکھا کہ حمزہ کے مقابل حمزہ سے لپٹا ہوا تھا، تو میں حمزہ کے پاس گیا، مقابلہ تھا، ایک بار میں پیچھے آیا اور میں نے کہا چچا جب میں کہوں تو آپ اپنی گردن کو دائیں کر لیجئے گا۔ بس ایک بار علی نے کہا ہاں چچا ہوشیار، حمزہ نے سر ایسے کیا، علی نے وار کیا، سر اڑا اور دور گرا۔ جب فارغ ہو گئے علی اور حمزہ تو کہا عبیدہ کے پاس چلتے ہیں، اور عبیدہ کے مقابل کو آخر میں علی نے قتل کیا۔ عبیدہ زخمی تھے، حمزہ اور علی عبیدہ کو اٹھا کر لائے۔ جب خیمے میں لائے تو اس وقت عبیدہ نے رسول اللہ کو دیکھ کر کہا کاش آج ابو طالب ہوتے جنہوں نے دعوت ذوالعشیرہ میں کہا تھا کہ ہماری لاشیں محمد کے گرد گر جائیں گی لیکن ہم محمد کو زخمی نہیں ہونے دیں گے۔ آج وہی دن ہے، کاش ابو طالب وہ دن دیکھتے۔ خوش ہو گئے رسول اللہ کہ آج میرے چچا کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد پھر علی باہر نکلے اور حمزہ باہر نکلے، اور پھر لشکر میں بھی جوش آ ہی گیا، اور اب جو حملہ کیا تو 35 پہلوانوں کو علی نے قتل کیا، 35 کو پورے لشکر نے مل کر۔ جو 70 پہلوان مارے گئے تو اب جو بھاگے تو مڑ کر پھر مدینے کی طرف نہیں دیکھا، سامان بھی چھوڑ گئے، خیمے بھی چھوڑ گئے، جنگ بدر فتح ہو گئی۔ کیا کہنا، رسول اللہ باہر آئے، وہ تیر اسی طرح ہاتھ میں تھا۔ اب صحیح بخاری اور مسلم سے پڑھ رہا ہوں، بدر یہاں پہ ختم ہوتی ہے، پوری بدر بخاری نے بھی لکھی ہے اور مسلم نے بھی لکھی ہے، اور اپنے یہاں بھی پوری پڑھ لیجئے، جیسے میں نے پڑھی ہے اسی طرح وہاں مل جائے گی کتابوں میں، شیعہ اور سنی دونوں کیا۔ اب آپ نے کہا ساری لاشوں کو جمع کرو، ایک طرف ہمارے لشکر کے مومنوں کو جمع کرو۔ لاشوں کو جمع کیا گیا، آپ نے کہا قبریں بناؤ، نماز جنازہ پڑھی، سب کو دفن کر دیا، قبریں بن گئیں۔ آج بھی قبریں بدر کے میدان میں بنی ہوئی ہیں۔ میں نے جب حج کیا اور جب میں مدینے سے بدر گیا تو میں نے وہاں زیارت کی ہے، اس میدان میں گیا ہوں جہاں بدر کی لڑائی ہوئی تھی، اور بدر کے شہداء کی قبر میں نے دیکھی ہے آنکھوں سے، گیا ہوں وہاں اور کافی دیر ٹھہرا ہوں۔ اور جب میں گیا تھا تو وہاں ایک بندہ، ایک نفس نہیں تھا، بس میں ہی تھا، اور جو میرے ساتھ صاحب گئے تھے ان کی گاڑی تھی وہ تھے اور میں، اس لیے کہ میں دیر میں گیا تھا، حاجی ہو کے جا چکے تھے، اس لیے وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سناٹا۔ اس لیے ہر قبر پہ میں نے آرام سے سورہ الحمد اور سورہ اخلاص پڑھا۔ میں نے قبروں کو چھوا بھی، چھوتا بھی نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ میں نے بدر کے قبرستان کی دیواروں کو چوما، وہاں کی زمین کو بھی چوما، وہاں کی مٹی بھی اٹھائی، وہاں کے کنکر بھی اٹھا کے جیب میں رکھے کہ یہیں کہیں علی چل رہے تھے، یہیں فاتح بدر کہیں چل رہا تھا، یہیں رسول اللہ کہیں چل رہے تھے۔ پاکیزہ زمین ہے۔ رسول اللہ نے کہا سب کی قبریں بن گئیں، کہاں بن گئیں، تقریر کا آخری جملہ۔ اس کے بعد کہا کافروں کی لاشوں کو جمع کرو، صحیح بخاری، کافروں کی لاشوں کو جمع کرو۔ کافروں کی لاشوں کو جمع کیا گیا اور کہا قطار سے سب کو لٹا دو۔ اس کے بعد ایک ایک کافر کے سرہانے کھڑے ہوئے، رکے، اور رک کر نام لے کر کہا فلاں ابن فلاں، اور تیر کو ہلاتے جاتے تھے اس کے سر پر، ایسے ہلا کے کہتے تھے فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں۔ یہ بتاؤ کہ ہمارے اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہمارے اللہ نے پورا کیا۔
تمہارے خداؤں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں؟ تو ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے رسول کے ساتھ ساتھ۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ انہوں نے کہا آپ تو ان سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے زندوں سے بات کرتے۔ تو پلٹ کر کہا یہ ہماری بات تم سے اچھی طریقے سے سن رہے ہیں۔ بجناب یہ بدر تھی، بدر ہو گئی، سب مدینے واپس آئے، بڑی خوشی منائی گئی کہ مسلمان فاتح آئے ہیں، جشن منایا گیا، خوشی منائی گئی۔ اللہ نے کہا کہ اس خوشی کو دوبالا کر دو، علی کا عقد فاطمہ سے کرو۔ تو ایک اور جشن مدینے میں ہوا۔ جب جنگ احد علی نے فتح کی اور رسول کی جان بچائی تو اللہ نے ایک اور انعام دیا امام حسن کی صورت میں نعمت کی۔ اور جب جنگ خندق فتح کی علی نے تو امام حسین کی صورت میں ایک انعام اللہ نے نعمت علی کو عطا کی۔ اور جب جنگ خیبر فتح کر چکے تو ایک بیٹی حضرت زینب کی صورت میں اللہ نے عطا فرمائی۔ اور جب حنین فتح کر لی تو ایک اور بیٹی جناب ام کلثوم نعمت کی شکل میں علی کو عطا کی۔ نعمتوں کی بارش علی پہ کر دی، چونکہ تمام نعمتوں کا خاتمہ علی پر کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج تمام نعمتیں علی پہ ختم ہو گئی، جتنی تھیں علی کو دے دی۔ تو حسد تو ہونا ہی تھا، اسی حسد کا اعلان کیا تھا دربار میں یزید نے کہ آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ تو حضرت زینب نے فرمایا تھا یہ کاندھے اچھال اچھال کر جو تو کہہ رہا ہے کہ تو نے بدر کا بدلہ لے لیا، تو آج یہ پتہ چل گیا کہ بدر کے کافروں کے ساتھ تیرا انجام ہوگا، اور جو ہمارے ساتھ ہے ان کا انجام وہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے یوم فرقان، اسے کہتے ہیں یوم بدر۔